السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا طارق جمیل 11 اکتوبر 1953 کو تلمبہ میاں چنو کے قریب خانیوال پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی موجودہ رہائش فیصل آباد پاکستان میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آپ کے فرقے کی تو آپ اہل سنت و جماعت اور فقہی طور پر آپ مسلک حنفی علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے کنگ ایڈورڈ سے میڈیکل کی تعلیم، جبکہ جامعہ عربیہ لاہور سے آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی 2020 میں نوازا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ مولانا طارق جمیل کے نام سے ایک مشہور پاکستانی مبلغ اور عالم دین ہیں، آپ کا تعلق خانیوال صوبہ پنجاب کے شہر تلمبہ سے ہے، جو میاں چنو کے قریب واقع ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے رکن ہیں اور فیصل آباد پاکستان میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ ان کی تبلیغی کوششوں کے باعث بہت سے گلوکار، اداکار، کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے ہے۔ ان کی پیدائش ضلع خانیوال میاں چنو میں ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد لاہور کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کے لیے داخلہ لیا تھا۔ دوران تعلیم تبلیغی جماعت سے متعارف ہوئے، پھر اس سے متاثر ہو کر مذہبی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ عربیہ رائیونڈ میں داخلہ لیا۔ طارق جمیل اپنے انداز بیان کے باعث مشہور ہیں۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ دنیا کے 6 براعظموں کا سفر کیا ہے۔ ان کے متقدمین کی جانب سے ان کے بیانات انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹس پر پیش کیے جاتے رہتے ہیں۔ لوگ بڑی تعداد میں ان کی باتیں سنتے ہیں۔ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کئی معروف شخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ وہ فرقہ واریت کے سخت مخالف ہیں، اسی لیے ان کا یہ مشہور جملہ زبان زد عام ہے کہ لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اسلام ایسی باتوں کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مولانا طارق جمیل جیسے افراد سے نوازے، جو اس گئے گزرے دور کے اندر امت کے لیے توڑ کی بجائے جوڑ کا کام کر رہے ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو کہ کئی زبانوں پر عبور رکھتی ہے۔ آپ کے طرز تخاطب سے، آپ کے طرز تکلم سے، آپ کے گفتگو کے دھیمے انداز کی وجہ سے بہت سارے بھٹکے ہوئے لوگ دین کی طرف راغب ہوئے۔ جھوٹ، ڈکیتی، چوری اور نہ جانے کس کس قسم کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا لوگوں نے توبہ کی، اور آپ کی وجہ سے، آپ کے حسن گفتار کی وجہ سے بہت ساری مؤثر شخصیات نے اپنی زندگیوں کے رخ بدلے، جن میں آپ مشہور نام جنید جمشید کو دیکھ لیجئے، سعید انور کو دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے کرکٹر، یوسف یوحنا جو کہ محمد یوسف کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر آپ کی محنت خدمت کی وجہ سے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، جو اس چیز کی محنت دنیا پر کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اس کے نتائج بہت اچھے اور بہتر نکل رہے ہیں۔ لوگ فرقہ واریت کو چھوڑ کر آپس میں امن، محبت اور پیار اور سکون سے رہنا سیکھ رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آپ کے باز، آپ کی نصیحتیں، آپ کی تقاریر آنے والی دنیا کے لیے مشعل راہ بنے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔